کون وہ مدت زیادہ یاد رکھنے والا ہے جو وہ ٹھہرے۔ نحن نقص علیک، ہم تجھ سے ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ بے شک وہ چند جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ کر دیا اور ہم نے ان کے دلوں پر بند باندھ دیا۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے سوا کسی کو معبود ہرگز نہ پکاریں گے۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے اس وقت حد سے گزری ہوئی بات کہی، یعنی ایسی بات کہیں تو یہ تو بڑی زیادتی ہو جائے۔ ہؤلاء، یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے اس کے سوا کئی معبود بنا لیے، یہ ان پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا؟ اور جب تم ان سے الگ ہو چکے اور ان چیزوں سے بھی جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں، تو کسی غار کی طرف جا کر پناہ لے لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی کچھ رحمت کھول دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں کوئی سہولت مہیا کر دے گا۔ یہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور پھر غار میں جا کر پناہ لی۔ وَتَرَى الشَّمْسَ، اور تو سورج کو دیکھے گا جب وہ نکلتا ہے تو ان کی غار سے دائیں طرف کنارہ کر جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بائیں طرف کو کترا جاتا ہے، اور وہ اس غار کی کھلی جگہ میں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جسے اللہ ہدایت دے سو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے گمراہ کر دے پھر تو اس کے لیے ہرگز کوئی رہنمائی کرنے والا دوست نہ پائے گا۔ اور تو انہیں جاگتے ہوئے خیال کرے گا حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم دائیں اور بائیں ان کی کروٹ پلٹتے رہتے ہیں، اور ان کا کتا اپنے دونوں بازو دہلیز پر پھیلائے ہوئے ہے۔ اگر تو ان پر جھانکے تو ضرور بھاگتے ہوئے ان سے پیٹھ پھیر لے، اور ضرور ان کے خوف سے بھر دیا جائے۔ اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم کتنی دیر رہے؟ انہوں نے کہا ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے۔ دوسروں نے کہا تمہارا رب زیادہ جاننے والا ہے جتنی مدت تم رہے، پس اپنے میں سے ایک کو اپنی یہ چاندی دے کر شہر کی طرف بھیجو، پس وہ دیکھے کہ اس میں کھانے کے لحاظ سے زیادہ ستھرا کون ہے، پھر تمہارے پاس اس سے کچھ کھانا لے آئے اور نرمی و باریک بینی کی کوشش کرے اور تمہارے بارے میں کسی کو ہرگز نہ معلوم ہونے دے۔ اب یہاں دیکھیے کہ اللہ کے نیک بندے کھانے میں کتنا خیال رکھتے ہیں کہ کیا کھانا چاہیے۔ ازکا طعامہ، اچھا پاکیزہ صاف ستھرا کھانا ہو۔ بے شک وہ اگر تم پر قابو پا لیں گے تو تمہیں سنگسار کر دیں گے، یا تمہیں دوبارہ اپنے دین میں لے جائیں گے اور اس وقت تم کبھی فلاح نہیں پاؤ گے۔ اب اتنے عرصے بعد نیند سے بھی اٹھے تو یہی خیال ہے کہ ایمان بچائیں، توحید پر قائم رہیں۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت اس میں کوئی شک نہیں۔ جب وہ ان کے معاملے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے تو انہوں نے کہا ان پر ایک عمارت بنا دو، ان کا رب ان سے زیادہ واقف ہے۔ وہ لوگ جو ان کے معاملے پر غالب ہوئے انہوں نے کہا ہم تو ضرور ان پر ایک مسجد بنائیں گے۔ گزشتہ قوموں میں اسی راستے سے شرک داخل ہوتا رہا، اور اب بھی شرک کے سب سے بڑے مراکز انہی قبروں پر تعمیر شدہ عمارتیں، خانقاہیں اور مسجدیں ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیماری میں جس میں آپ فوت ہوئے فرمایا اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ اسی طرح مسلم میں علی رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا گیا حکم ہے کہ کوئی اونچی قبر نہ چھوڑنا جسے تو برابر نہ کر دے۔ اللہ کی حکمت دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبریں برابر کرنے پر اس شخص کو مقرر فرمایا جس کے نام لیواؤں نے سب سے زیادہ قبروں کو پختہ اور اونچا بنانا تھا، تاکہ کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے۔ سیقولون، ان قریب وہ کہیں گے 3 ہیں ان کا چوتھا ان کا کتا ہے، اور کہیں گے 5 ہیں ان کا چھٹا ان کا کتا ہے، بن دیکھے پتھر پھینکتے ہوئے، اور کہیں گے 7 ہیں ان کا 8واں ان کا کتا ہے۔ کہہ دے میرا رب ان کی تعداد سے زیادہ واقف ہے، انہیں بہت تھوڑے لوگوں کے سوا کوئی نہیں جانتا، سو تو ان کے بارے میں سرسری بحث کے سوا بحث نہ کر، اور ان لوگوں میں سے کسی سے ان کے بارے میں فیصلہ طلب نہ کر۔ قرآن میں جو تفصیلات نہیں ہیں ان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی چیز کے بارے میں ہرگز نہ کہہ کہ میں یہ کام کل ضرور کرنے والا ہوں، مگر یہ کہ انشاءاللہ، اللہ چاہے، اور اپنے رب کو یاد کر جب تو بھول جائے، جب یاد آئے تو پھر فوراً کہہ دیا جائے۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي، اور کہہ امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے قریب تر بھلائی کی ہدایت دے گا۔
بعض روایات میں ہے کہ کچھ یہودی آئے، چند سوالات کیے، آپ نے فرمایا کہ کل جواب دوں گا، لیکن انشاءاللہ نہ کہہ سکے تو جبریل نہ آیا اور پھر یہ آیات نازل ہوئیں۔ اس روایت کی سند میں تو اختلاف ہے، لیکن یہ حکم تو ثابت ہے۔ انشاءاللہ کے مقامات اور فضائل آپ میرے شارٹ لیکچرز میں دیکھ سکتی ہیں۔ لبثوا فی کہفہم، اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے اور 9 سال زیادہ رہے۔ کہہ دے اللہ زیادہ جاننے والا ہے جتنی مدت وہ رہے، اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی باتیں ہیں، وہ کس قدر دیکھنے والا اور کس قدر سننے والا ہے۔ نہ اس کے سوا ان کا کوئی مددگار ہے اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔ اور اس کی تلاوت کر جو تیری طرف تیرے رب کی کتاب میں سے وحی کی گئی ہے، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور نہ اس کے سوا تو کبھی کوئی پناہ کی جگہ پائے گا۔ اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھ جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں، اس کا چہرہ چاہتے ہیں، اور تیری آنکھیں ان سے آگے نہ بڑھیں کہ تو دنیا کی زندگی کی زینت چاہتا ہو، اور اس شخص کا کہنا مت مان جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا، اور اس کا کام ہمیشہ حد سے بڑا ہوا ہے۔ جو سورہ عابسہ اور دیگر مقامات پر مضمون آیا ہے بالکل وہی ہے کہ اہل ایمان، غریب، غربا یہ اہم ہونے چاہیے کفار امراء سے۔ اور کہہ دے یہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، پھر جو چاہے سو ایمان لے آئے اور جو چاہے سو کفر کرے۔ بے شک ہم نے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی کناتوں نے انہیں گھیر رکھا ہے، اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو انہیں پگھلے ہوئے تانبے جیسا پانی دیا جائے گا جو چہروں کو بھون ڈالے گا، برا مشروب اور بری آرام گاہ ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، بے شک ہم اس کا اجر ضائع نہیں کرتے جو اچھا عمل کرے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشگی کے باغات ہیں، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں انہیں کچھ کنگن سونے کے پہنائے جائیں گے، اور وہ باریک اور گاڑھے ریشم کے سبز کپڑے پہنیں گے، ان میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوں گے، اچھا بدلہ ہے اور اچھی آرام گاہ ہے۔ اور ان کے لیے ایک مثال بیان کر، 2 آدمی ہیں جن میں سے ایک کے لیے ہم نے انگوروں کے 2 باغ بنائے، اور ہم نے ان دونوں کو کھجور کے درختوں سے گھیر دیا، اور دونوں کے درمیان کچھ کھیتی رکھی، دونوں باغوں نے اپنا پھل دیا اور اس سے کچھ کمی نہ کی، اور ہم نے دونوں کے درمیان ایک نہر جاری کر دی، اور اس کے لیے بہت سا پھل تھا۔ تو اس نے اپنے ساتھی سے جب اس سے باتیں کر رہا تھا کہا، میں تجھ سے مال میں زیادہ اور نفری کے لحاظ سے زیادہ باعزت ہوں۔ اور وہ اپنے باغ میں اس حال میں داخل ہوا کہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا۔ کہا، میں گمان نہیں کرتا کہ یہ کبھی برباد ہوگا، اور نہ میں قیامت کو گمان کرتا ہوں کہ قائم ہونے والی ہے، اور واقعی اگر مجھے میرے رب کی طرف لوٹایا گیا تو یقیناً میں ضرور اس سے بہتر لوٹنے کی جگہ پاؤں گا۔ یعنی جو باغوں کا مالک تھا وہ اتنا اترانے لگا کہ اول تو قیامت کا انکار کر دیا، پھر یہ کہ اگر قیامت آئی تو یہاں اگر میرے پاس اتنا ہے تو وہاں تو ڈبل ہوگا۔ یہ ایک قسم کا مذاق اور حقیر سمجھنا ہے۔ اس کے ساتھی نے جب کہ وہ اس سے باتیں کر رہا تھا اس سے کہا، کیا تو نے اس کے ساتھ کفر کیا جس نے تجھے حقیر مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک قطرے سے، پھر تجھے ٹھیک ٹھاک ایک آدمی بنا دیا؟ لیکن میں هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، وہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یہ بہت ہی پیاری دعا ہے۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کلمات سکھائے کہ جنہیں میں پریشانی اور بے چینی کے وقت کہوں۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ ابو داؤد کا حوالہ ہے۔ تو یہ پریشانی اور بے چینی کی دعا بھی ہے۔ ایک طرف جب اسے ٹارچ کر رہا ہے اور کمپیئر کر رہا ہے، تو اس صورتحال میں فائنینشیل، اسپرچول، ایموشنل ساری مدد اللہ ہی کی طرف سے مانگنا۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو نے یہ کیوں نہ کہا ما شاء اللہ؟ اچھا، ہمارے ہاں یہ کیا جاتا ہے کہ جب کسی اور کی، دوسرے کی کوئی اچھی پیاری چیز دیکھیں تو ما شاء اللہ کہتے ہیں، حالانکہ ما شاء اللہ اپنی پیاری چیز پر پڑھنا چاہیے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ جبکہ اگر کسی دوسرے کی کوئی چیز اچھی پیاری لگے تو اس پر بارک اللہ کہنا چاہیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ تو نے اسے برکت کی دعا کیوں نہ دی۔ تو دوسروں کے لیے ہے برکت کی دعا اور اپنے لیے ہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں مال اور اولاد میں تجھ سے کمتر ہوں تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر عطا کرے اور اس پر آسمان سے کوئی عذاب بھیج دے تو وہ چٹیل میدان ہو جائے۔
یعنی کیونکہ تو نے کفر کیا ہے تو کفر کا انجام تو یہی ہوتا ہے، یا اس کا پانی گہرا ہو جائے پھر تو اسے کبھی تلاش نہ کر سکے۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور اس کا سارا پھل مارا گیا تو اس نے اس حال میں صبح کی کہ اپنی ہتھیلیاں ملتا تھا اس پر جو اس میں خرچ کیا تھا، اور وہ اپنی چھتوں سمیت گرا ہوا تھا اور کہتا تھا اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، اور اللہ کے سوا اس کا کوئی گروہ نہ تھا جو اس کی مدد کرتے اور نہ وہ خود بچنے والا تھا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ، وہاں ہر طرح کی مدد اللہ سچے کے اختیار میں ہے، وہ ثواب دینے میں بہتر اور انجام کی روح سے زیادہ اچھا ہے۔ اور ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کر، جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے ساتھ زمین کی نباتات خوب مل جل گئیں، پھر وہ چورا بن گئی جسے ہوا اڑائے پھرتی ہے، اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ المال والبنون، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے ہاں ثواب میں بہتر اور امید کی روح سے زیادہ اچھی ہیں۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تو زمین کو صاف میدان دیکھے گا، اور ہم انہیں اکٹھا کریں گے تو ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے، اور وہ تیرے رب کے سامنے صفے باندھے ہوئے پیش کیے جائیں گے۔ بلا شبہ یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح آئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تم نے گمان کیا تھا کہ ہم تمہارے لیے کبھی وعدے کا کوئی وقت مقرر نہیں کریں گے، اور کتاب رکھی جائے گی، بس تو مجرموں کو دیکھے گا، اس سے ڈرنے والے ہوں گے جو اس میں ہوگا، اور کہیں گے ہائے ہماری بربادی، اس کتاب کو کیا ہے، نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑتی ہے اور نہ بڑی، مگر اس نے اسے ضبط کر رکھا ہے، اور انہوں نے جو کچھ کیا اسے موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس، وہ جنوں میں سے تھا، سو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ وہ شیطان ظالموں کے لیے بطور بدل برا ہے۔ اب دیکھیں تو بار بار یہی آدم اور ابلیس کا قصہ بیان ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ ایک نافرمانی انسان کو کہاں تک جا گراتی ہے، اس کا انسان کو خوب احساس ادراک ہو جائے۔ میں نے انہیں نہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں حاضر کیا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے میں، اور نہ ہی میں گمراہ کرنے والوں کو بازو بنانے والا تھا۔ اور جس دن فرمائے گا پکارو میرے ان شریکوں کو جو تم نے گمان کر رکھے تھے، سو وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے، اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں اور اس سے پھرنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر مثال پھیر پھیر کر بیان کی ہے، اور انسان ہمیشہ سے سب چیزوں سے زیادہ جھگڑنے والا ہے، اور لوگوں کو کسی چیز نے نہیں روکا کہ وہ ایمان لائیں جب ان کے پاس ہدایت آ گئی اور اپنے رب سے بخشش مانگیں